الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دوستو سورۃ الضحیٰ اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور ایک بھائی گجرانوالہ سے یہاں آئے ہیں، ان کی اہلیہ کا آپریشن ہے۔ صبح رو کے انہوں نے کہا کہ قاری صاحب دعا کروا دیں، موجود بیٹھے ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مقدس کتاب کے طفیل، خاص طور پہ جو آج کی صورت ہم نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ نے حضور کے انعاموں کا ذکر فرمایا ہے، حضور کے ان انعاموں کے طفیل اللہ ان کی زوجہ کو صحت نافع عطا فرمائے، اس آپریشن کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سورۃ ضحیٰ ہے۔ ضحیٰ کا معنی، اللہ نے یہ سورۃ مکی ہے اور مکہ مکرمہ کے سرزمین پر اس کا شان نزول ہوا۔ کچھ عرصے کے لیے ایک واقعہ بھی ہے کہ کسی نے آ کے پوچھا یہ کام کس وقت ہوگا، کب ہوگا، کوئی سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کل بتاؤں گا آپ کو۔ جو حقیقت اس کا جو شان نزول بیان کرتے ہیں مفسرین کہ وہاں اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل ہو وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہر کام کی ابتدا کے اندر حضور کا، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی کام کرو اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ کام کل کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں، تو اللہ کا نام آ جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ہم دھیان نہیں کرتے، تو ہمارا اپنا ایک فعل ہے، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی عمل ہو وہ حضور اپنی امت کے لیے رہنمائی فرماتی ہیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک واقعہ اس سے پہلے نوٹ کرانے لگا ہوں۔ ایک جنگ سے، غزوات سے واپس ہے، صبح کی نماز پڑھنی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا، ٹائم کافی پڑا ہے، صحابہ تھکے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہم اس طرح کرتے ہیں، بلال کو کھڑا کر دیتے ہیں، ڈپٹی لگاتے ہیں آج بلال کی کہ یہ کھڑے رہیں گے، آپ لیٹ جائیں، ہم بھی لیٹتے ہیں، اور جس وقت نماز کا ٹائم ہوگا بلال اٹھا دیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، حضرت بلال نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ تو جس وقت صحابہ سو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے لیٹ گئے، بلال کھڑے ہیں۔ دل کے اندر خیال آیا، شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا، بلال مقصد اٹھانا ہے، کھڑے ہونا مقصد نہیں، یہ ہماری جو رہنمائی کے لیے آپ نے اٹھانا ہے، بیٹھ جائیں، کھڑے رہیں گے۔ بلال بیٹھ گئے، اور جس وقت بیٹھ گئے پھر خیال آیا مقصد تو اٹھانا ہی ہے، میں جاگتا رہوں گا اور نہیں سوؤں گا تو صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا اٹھا دوں گا۔ وہ لیٹ گئے، اس وقت لیٹ گئے، نیند آ گئی، اب نماز کو کیسے دہرانا، نیند آ گئی۔ جن کی ڈپٹی لگائی اٹھانا ہے وہ خود نیند کی حالت کے اندر ہے۔ سورج چڑھ گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو اٹھایا، بلال کو اٹھایا۔ بلال آپ کی ڈپٹی تھی، آپ نے اٹھانا تھا، آپ لیٹ گئے،
پھر وہ ساری جو تفصیل تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ بلال تم کھڑے تھے، تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا۔ بلال تم بیٹھ گئے، تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا۔ بلال تم لیٹ گئے، تم نے کہا کہ اٹھانا ہی مقصد ہے تو ہم اٹھا دیں گے، تو پھر تمہیں نیند آ گئی۔ یہ سارے وسوسے شیطان کے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا کوئی فعل ہو، کوئی عمل ہو تاکہ امت کو رہنمائی مل جائے۔ پھر فرمایا اب ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ اب قضا کا طریقہ بتا دیا۔ اگر تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو اس طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز کا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں، تو وہ بھی طریقہ حضور نے بتایا۔ اگر تمہاری نماز کے اندر ایسے غلطی آ جائے تو سجدہ سہو کر لو، تمہاری نماز کامل ہو جائے گی۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو یہاں اللہ پاک نے، مفسرین نے بڑے پیارے قول یہاں بیان فرمائے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے حضور کے ساتھ جو محبت کا پیغام لوگوں تک سنایا ہے، اور تم کہتی ہو کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا ہے، وہی نہیں آئی۔ ایک تفصیل ہے کہ 40 دن وہی رکی رہی، ایک قول ہے کہ 15 دن وہی رکی رہی، ایک قول ہے کہ 12 دن وہی رکی رہی، ایک قول ہے کہ 3 دن وہی نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا پیغام جبریل نہیں لا رہے، تو جس وقت وحی کی ابتدا لوگوں نے اعتراض کی ہے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے اس صورت کا شان نزول فرمایا۔ اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، 2 قسمیں فرمایا۔ قسم ہے چاش کے وقت کی، فرمایا رب کو کیا ضرورت ہے کہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ پاک، واللیل اذا سجا، اور رات کے پھیل جانے کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ تیرا رب نہ تجھے چھوڑ دیا، نہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ یہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں کہ رب ناراض ہو گیا، میں ناراض نہیں ہوا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں چاش کی قسم کیوں کھائی اللہ پاک نے؟ فرمایا سردی ہو گرمی ہو، جس وقت سورج چڑھتا ہے صبح، تو فرمایا اس وقت ان کی شعائیں کرنیں اور اس کی طرف ہر آدمی دیکھتا ہے۔ فرمایا پھر سورج چڑھتا جاتا ہے اور دھوپ بڑھتی جاتی ہے، تو فرمایا محبوب آپ کا زمانہ آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، اللہ آپ کی عزت کو بڑھاتا جائے گا۔ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو فرمایا تیرا رب اس چاش کی قسم کھا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ ایک تفصیل دوسری کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے کوہ طور پر، تو اس وقت کوہ طور پہ جس وقت اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو یہی چاش کا وقت تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا۔ فرمایا کلام موسیٰ کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ناراض نہیں ہوا۔ فرمایا اسی طرح واللیل اذا سجا، فرمایا کہ اس رات کی قسم جس وقت میں نے آپ کو معراج پہ بلایا ہے، تو فرمایا معراج کے آنے پر آپ کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تو یہاں مفسرین نے کئی قول بیان فرمائے، میں آپ دوستوں کے سامنے ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ عبد الکریم بن حوازن کشیری آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے چاش کے وقت کی نماز کی قسم، اور اس کے اندر ایک ساتھ ایسی آتی ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ فرمایا کلام موسیٰ کے ساتھ مشرف ہونے کی قسم تیرا رب کھاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اور پھر فرمایا رات کی قسم سے مراد اس رات کی قسم ہے جب تہائی رات ہوتی ہے، 3 حصے گزر جائیں، 2 حصے گزر جائیں، تیسرا حصہ شروع ہو جائے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانوں سے زمین کی طرف نزول فرماتا۔ یہ حدیث ہے
اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرماتا، اعلان فرماتا، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، پچھلے پیر، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے بیمار، اس بیماری کے اندر مبتلا ہونے والا، اس کو شفا عطا کر دوں۔ تو میں اس حدیث کی تفصیل اور فضیلت کے سبب سے اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی زوجہ کو صحت عطا فرمائے۔ آگے لکھتے ہیں دن کی قسم، کہ اللہ نے دن کی قسم کھائی، فرمایا دن کی قسم سے مراد وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے آپ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ فرمایا 15 یا 16 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر رہ کے قبلہ بھی سامنے ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ اب یہود و نصارہ حضور کو طعنے دیتے ہیں، صحابہ کو طعنے دیتے ہیں، اور تم تو ہمارے محتاج ہو، تمہارا تو اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ جن دوستوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے، اس کے اندر مجھے بھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت ہم 2 مرتبہ عمرے پہ گئے تو دونوں مرتبہ وہاں حاضری ہوئی۔ تو اس کے 2 محراب اپوزٹ ہیں، جس طرح یہ محراب ہے اسی طرح دوسرے پیچھے محراب ہے۔ تو اپوزٹ کعبہ پیچھے تھا اور یہ بیت المقدس آگے تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ظہر یا عصر یہ 2 نمازوں کے بارے میں آیا، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، مدینے سے تھوڑا ہٹ کے ہے، تو 2 قبیلے تھے، ان کی صلح کرانے کے لیے تو نماز کی نیت کی، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا تو دل کے اندر چاہتی ہیں اللہ میرا قبلہ و کعبہ بن جائے۔ تو نماز کی حالت کے اندر اللہ نے حکم نازل فرما دیے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ اس کو بنائیں یا نہ بنائیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، جسے آپ پسند کرتے جائیں گے۔ فرمایا جس کو آپ پسند کرتے جائیں گے اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت تیرا رب دیتا جائے گا۔ آپ نے قبلہ کو پسند کیا، اس کو ہم کعبہ بنا دیں گے۔ تو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، 2 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جگہ یہ مصلی چھوڑ کے آخری صف کے اندر چلے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں کیا یہ سوال کرتے ہیں یا آپ کو دیکھتے ہوئے مڑتے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، 2 رکعتیں بیت المقدس کی اندر طرف منہ کر کے ادا کی اور 2 رکعتیں اس کعبے کی طرف، اور اس وقت سے پھر ہمارا یہ بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، امام جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ علامہ عبد الکریم حوازن، اور یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہے جس وقت اللہ نے اس کعبے کو قبلہ بنایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد آپ کے روشن چہرے کی قسم، فرمایا اس سے مراد روشن چہرے کی قسم، واللیل سے مراد آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ فرمایا جب اللہ کے نبی شیشے کے آگے آتے اور کنگھا کرتے، بالوں کو سجاتے، تو اللہ نے آپ کی ان اداؤں کا ذکر فرمایا، آپ کے چہرہ روشن کی قسم والضحیٰ، اور فرمایا چہرے کی قسم، روشن چہرے کی قسم، واللیل سے فرمایا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ آگے فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد آپ کے اہل بیت کے مردوں کی قسم، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آپ کے اہل بیت کے مردوں کی قسم، واللیل سے آپ کی اہل بیت اطہار کی خواتین کی قسم رب اٹھا رہا ہے۔ فرمایا آگے فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد نزول وحی کے ایام کی قسم، جب قرآن کی وحی آئی، فرمایا ان کی قسم، واللیل سے مراد آپ کے اس زمانے کی قسم جب نزول وحی کو اللہ نے روک دیا تھا۔ فرمایا کس سبب سے روکا تھا ان کو کیا معلوم۔ آگے فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد آپ کے اس نور علم کی قسم، فرمایا اور واللیل سے مراد
آپ کے ان حجوب مشترک جو رب کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں آپ گم ہو گئے تھے، فرمایا اس کی قسم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی تفسیر عزیزی ہے، اس تفسیر عزیزی کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں دعا سے، فرمایا آپ کے یوم ولادت کی قسم، میلاد کی قسم، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ فرماتی ہیں دعا سے مراد کیا ہے؟ حضور کے ولادت کی قسم، یوم ولادت میلاد کی قسم، فرمایا واللیل سے مراد آپ کی شب معراج کی قسم، والضحیٰ سے مراد آپ کی امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی قسم، جو اللہ نے حضور کی امت کو ہمیں یہ اوصاف عطا کیے ہیں، واللیل سے مراد آپ کی امت کے جو عیب چھپائے گئے ان کی قسم۔ آج اگر ہمارے پہلے زمانے کے اندر اگر کسی نبی کا امتی کوئی گناہ کر کے آتا، دروازے کے اوپر لکھا جاتا، شام کو آتا پتہ چلتا یہ فلاں کام کر کے آیا ہے، فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ آج ہم جتنے عیب کریں اللہ ظاہر نہیں کرتا، فرمایا ان عیبوں کے چھپانے کی قسم کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ تو آج یہاں تک یہ دو لفظوں کا ذکر ہوا، دہا اور لیل سے مراد، تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی جو ما ودعک ربک وما قلی، اس کے بارے انشاءاللہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو آپ کا آنے والا زمانہ ہے، دیکھیے پہلے ہم اپنا زمانے کو دیکھیں، بچپن ہے، بچہ ہے گود کے اندر ہے اور پتہ ہی نہیں کہ اس نے نہ اسے اپنی خوراک کا، لباس کا، جسم کا چھپانے کا کوئی علم نہیں۔ تو اسی طرح جس وقت جوان ہوتا ہے پھر اسے شعور ملتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد ہم بڑھاپے کے اندر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بڑھاپا بڑا مشکل ہے، تو بڑھاپے کے اندر وہ کام نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے حضور کے ان اوصاف کا ذکر فرمایا آپ کا جو گزرا ہوا زمانہ ہوگا، جو آنے والا زمانہ بعد میں آئے گا، ایک ایک دن وہ آپ کے لیے پہلے زمانے سے افضل ہوگا۔ بچپن سے، جوانی سے، بڑھاپے سے جو گھڑی آتی جائے گی اللہ اس کو اس طرح بلند اور عزت عطا کرتا جائے گا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ میلاد کا آگے مہینہ بھی آ رہا ہے ہمارے اس محلے کے اندر، پورے ملک کے اندر۔ اب پچھلے سالوں کے اندر سرکاری سطح پہ، جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سرکاری سطح پہ میلاد منایا گیا، 12 دن کے پروگرام ہوتے سرکاری حکومت کے زیر انتظام۔ تو اسی طرح جن شہروں کے اندر حضور کے میلاد جلوس نہیں نکلتے تھے، ہمارے محلوں کے اندر کب نکلتے تھے، تو یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، کس طرح آپ جوش جذبے کے ساتھ حضور کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اسی طرح اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور پھر انعام کے طور پہ جس وقت جلوس کا اختتام ہوتا ہے وہاں انعامات تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ 15 20 سال 30 سال پیچھے جائیں، یہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ پاک کا وہ فرمان وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کا گزرا ہوا جو زمانہ ہوگا اس سے جو آنے والا زمانہ ہے اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب